نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس کی تفصیل حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صحابی رسول ہیں، انہوں نے بیان فرمائی، اور امام مسلم اس کو ذرا تفصیل سے لائے ہیں۔ تو جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں 9 برس اس طرح گزارے کہ حج نہیں کیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ پھر جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ رکھتے ہیں، جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ رفاقت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس اعلان کو سن کر مخلوق خدا کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ میں جمع ہو گئی۔ چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذی قعدہ کے ختم ہونے سے 5 دن پہلے ظہر اور عصر کے درمیان مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے۔ اسماء نے کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور دریافت کرایا کہ اب میں کیا کروں، آیا احرام باندھوں یا نہ باندھوں، اور اگر باندھوں تو کس طرح باندھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کر کے کپڑے کا لنگوٹ سا باندھ لو اور پھر احرام باندھ لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدا کے میدان میں پہنچی اور وہاں کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند تلبیہ کے یہ کلمات ادا کیے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہ اے اللہ تعالیٰ، میں حاضر ہوں تیری خدمت میں حاضر ہوں تیری خدمت میں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں تیری خدمت میں، بے شک تعریف اور نعمت تیرے لیے اور بادشاہت بھی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے حج ہی کی نیت کیا کرتے تھے، اور ہم حج کے مہینوں میں عمرے سے واقف نہیں تھے کہ خالی حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، کہ اس میں خالی عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیر کیف، جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پہنچے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھا اور اس کو بوسہ دیا، اور 3 بار رمل یعنی تیز رفتار سے اور تھوڑا اکڑ کے جوگنگ کے اسٹائل میں خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور 4 مرتبہ اپنی رفتار سے یعنی آہستہ آہستہ چل کر طواف کیا مردوں کے لیے، اور طواف کے بعد مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت پڑھی: واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے اطراف کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ یہ سورہ بقرہ کا حصہ ہے، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کو اپنے درمیان کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ایک روایت کے مطابق ان 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون کی قرأت کی۔ پھر حجر اسود کی طرف لوٹے اور اس کو بوسہ دیا۔ اس سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے یعنی باب الصفا سے نکلے اور صفا پہاڑ کی طرف چلے۔ چنانچہ جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت پڑھی: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے، اور فرمایا کہ میں بھی اسی چیز کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں، ابدأ بما بدأ اللہ بی، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں پہلے صفا کا ذکر کیا پھر مروہ کا، تو میں بھی پہلے صفا پر چڑھوں اور پھر مروہ پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی ابتدا صفا سے کی اور اس پر چڑھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے بیت اللہ کو دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی بیان کی، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ کلمات فرمائے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے۔ اس نے اسلام کا بول بالا کرنے کا اپنا جو وعدہ تھا اسے پورا کیا، اس نے اپنے بندوں کی مدد کی، کفار کے لشکر کو تنہا شکست دی، یعنی غزوہ احزاب۔ پھر اس کے درمیان دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 مرتبہ اسی طرح کہا، یعنی کلمے دہرائے۔ اس کے بعد صفا سے اترے اور مروہ پہاڑ کی طرف چلے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک
میدان کے نشیب میں پہنچے یعنی میدان کے بلندی سے نیچے کی طرف آئے تو دوڑے یعنی سعی کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم چڑھنے لگے یعنی اوپر کی طرف تو آپ نے دوڑنا موقوف کر دیا۔ اب یہاں پر 2 سبز لائٹیں جو لگائی ہیں گرین لائٹس، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے وہ حصہ میلین اخضرین۔ اور پھر جب مروہ پر پہنچے تو وہی کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر سعی کا اختتام کیا، 7واں کوئی چکر وہاں مکمل کیا، تو لوگوں کو آواز دی درا حال کہ آپ مروہ کے اوپر تھے اور لوگ اس کے نیچے، اور فرمایا اگر اپنے بارے میں مجھے پہلے سے وہ بات معلوم ہوتی جو بعد میں یعنی اب معلوم ہوئی، تو میں بھی ہدی قربانی کا جانور، ہدی جس جو قربانی کی جاتی ہے وہاں پر یعنی دم شکر، وہ جانور اپنے ساتھ نہ لاتا اور اپنے حج کو عمرہ بنا لیتا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص ہدی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے یعنی احرام سے باہر آ جائے، یعنی حج کا احرام کھول دے اور عمرے کو اس حج کو عمرہ بنا کے اس کو مکمل کر لے۔ یہ سن کر حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم یہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے واسطے یہ حکم کیا اسی سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ عمرہ اور حج میں داخل ہو گیا ہے، عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 مرتبہ فرمائی، اور پھر فرمایا کہ نہیں، یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ حج کے مہینے میں عمرہ جائز ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے حاکم مقرر ہو گئے تھے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے واسطے یمن سے اونٹ لے کر آئے اور یہاں پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اونٹ لے کر آؤ وہاں سے ادھر کی قربانی کے لیے، تو وہ وہاں سے جب لے کر پہنچے اور ان سے پوچھا کہ جب تم نے اپنے اوپر حج کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت احرام میں کیا نیت کی تھی، کیا کہا تھا، کس چیز کا تم نے احرام باندھا تھا، کیا نیت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح کہا تھا کہ اللہم انی احل بما احل بہ رسولک، اے اللہ میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس چیز کا احرام تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ تو قربانی کا جانور ہے اور میں عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہوں، اس لیے جب تک عمرے اور حج دونوں سے فارغ نہ ہو جاؤں اس وقت تک احرام سے نہیں نکل سکتا، یعنی آپ نے حج قران فرمایا، اور چونکہ تم نے وہی نیت کی جو میں نے کی تو تم بھی احرام نہ کھولو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے واسطے حضرت علی یمن سے لائے تھے، اور وہ اونٹ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہمراہ لائے تھے، سب کی مجموعی تعداد 100 ہو گئی، 100 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب لوگوں نے جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا عمرہ کر کے احرام کھول دیا، اپنے سروں کے بال کٹوائے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تھوڑے سے لوگ جن کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے احرام کی حالت میں رہے۔ پھر جب یوم ترویہ آیا یعنی 8 ذوالحجہ، تو سب لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور تیاری شروع کر دی۔ ان صحابہ نے جو عمرے سے فارغ ہونے کے بعد احرام سے نکل آئے تھے، حج کا دوبارہ احرام باندھا جو حج تمتع کہلاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد سوار ہوئے اور مینا پہنچ گئے اونٹنی پر۔ مینا کی مسجد خیف میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی، اور 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر قیام فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سورج نکلنے کے بعد حکم دیا کہ آپ کے لیے وادی نمرہ میں عرفات کے اندر جو وادی نمرہ ہے ایک خیمہ لگایا جائے، جو بالوں کا بنا ہوا تھا، ایسا خیمہ نصب کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات کو تشریف لائے۔ قریش کو گمان تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام مزدلفہ میں قیام فرمائیں گے۔ قریش اس زمانے جاہلیت میں حج کے موقع پر ایسا کیا کرتے تھے کہ خود کہتے تھے کہ ہم خاص ہیں، عوام پوری تمام لوگ جو ہے وہ آ کے تو عرفات جائیں گے، ہم مزدلفہ سے نہیں نکلیں گے۔ مزدلفہ مینا کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد پھر عرفات ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم خواص ہیں اور ہمیں یہیں رکنا ہے قریش کو، اور باقی لوگ دوسری جگہ جائیں، آگے بڑھیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں ہے تو وہ بھی ایسے ہی فرمائیں گے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا، بلکہ آپ عرفات تک پہنچے اور وادی نمیرہ میں اپنا خیمہ آپ نے وہ جب دیکھا تو آپ اس میں آئے، آپ نے آرام فرمایا، قیام کیا، یہاں تک کہ جب دوپہر ڈھل گئی، دھوپ تھوڑی کم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصبہ پہ
تشریف لائے، اس کو منگوایا، اس پر پالان کسا ہوا تھا، آپ اس پر سوار ہوئے، وادی نمیرہ میں تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر اسی طرح حرام ہے، یعنی ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن یعنی عرفہ کا دن تمہارے اسی مہینے یعنی ذی الحجہ میں اور تمہارے اسی شہر یعنی مسجد یہ مکہ یہ اس طرح محترم ہے، اسی طرح سے تمہارے مال اور تمہاری جانیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی جس طرح تم عرفہ کے دن ذی الحجہ کے مہینے میں اور مکہ مکرمہ میں قتل و غارت گری اور لوٹ مار کو حرام سمجھتے ہو، اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہر جگہ ایک مسلمان کی جان مال دوسرے مسلمان پر حرام رہے گی۔ لہٰذا تم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کسی کا خون نہ کرے، کسی کا مال چوری نہ کرے، دغا بازی دھوکہ نہ کرے اور کسی کو جانی اور مالی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ یاد رکھو، زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے ہے اور پامال ہے اور بے قدر ہے، یعنی موقوف ہے، باطل ہے۔ لہذا اسلام سے پہلے جس نے جو کچھ کیا میں نے وہ سب آج معاف کر دیا اور زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو موقوف اور ختم کر دیا، زمانہ جاہلیت کے خون کو معاف کر دیا۔ لہٰذا زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کا خون کر دیا تھا تو اب نہ اس کا قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ کفارہ، بلکہ اس کے معافی کا اعلان ہے۔ اور سب سے پہلا خون جسے اپنے خونوں میں سے میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، جو ایک شیر خوار بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا اور قبیلہ بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور حذیل نے اس کو، قبیلہ حذیل والوں نے اس کو مار ڈالا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا سود بھی میں نے معاف کر دیا ہے اور سب سے پہلا سود جسے میں اپنے سودوں میں یعنی امت کے اس وقت کے سودوں میں معاف کرتا ہوں وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا۔ لہٰذا وہ زمانہ جاہلیت کا سود ہے، لہٰذا وہ زمانہ جاہلیت کا سود بالکل معاف کر دیا گیا۔ لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان کو خدا کی امان کے ساتھ لیا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں لیا ہے، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کرو اور ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھنے کا جو عہد خدا نے تم سے لیا ہے یا اس کا عہد جو تم نے خدا سے کیا ہے اس کے مطابق عورتیں تمہارے پاس آئی ہیں اور ان کی شرمگاہوں کو خدا کے حکم سے یعنی نکاحی کے ذریعے اپنے لیے حلال کرو۔ اور عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تم کو ناگوار گزرے، یعنی وہ تمہارے گھروں میں کسی کو بھی تمہاری اجازت کے بغیر نہ آنے دیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ پس اگر وہ اس معاملے میں نافرمانی کریں کہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے دیں اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد بھی وہ اس سے باز نہ آئے تو تم ان کو مار سکتے ہو، مگر اس طرح نہ مارو جس سے سختی اور شدت ظاہر ہو اور انہیں کوئی گزن پہنچ جائے، کوئی زخم پہنچ جائے۔ اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کو اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کھانے پینے کا سامان، مکان اور کپڑا دو۔ لوگوں میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑتا ہوں جس کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو تو میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیز کتاب اللہ ہے۔ اور اے لوگو، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے منصب رسالت کے فرائض پوری طرح انجام دیے یا نہیں، اور میں نے دین کے احکام تم تک پہنچا دیے یا نہیں، تو تم کیا جواب دو گے؟ اس موقع پر صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچا دیا، اپنے فرض کو ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اس طور پر کہ اے اللہ، آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور پھر جھکا کر لوگوں کی طرف 3 مرتبہ کہا، اے اللہ، اپنے بندوں کے اس اقرار کو اور اعتراف کو دیکھ اور اس پر تو گواہ رہے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو گواہ رہے۔ اس کے بعد حضرت بلال نے اذان دی اور اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی گئی، پھر دوبارہ اقامت کی گئی اور عصر کی نماز پڑھی گئی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی چیز یعنی سنت اور نفل وغیرہ نہیں پڑھی گئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور میدان عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ پہنچے، وہاں اپنی اونٹنی قصوہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کیا، اور جبل مشاط یہ ایک جگہ کا نام ہے اپنے آگے رکھا، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، زردی بھی تھوڑی سی جاتی رہی اور آفتاب کی ٹکیا غائب ہو گئی، یعنی سورج غروب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور تیز تیز چل کر مزدلفہ آ گئے، یہاں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کچھ نہیں پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی روشنی پھیل جانے پر
یعنی صبح صادق ہو جانے پر اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے اور وہاں قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, تکبیر کہی, لا الہ الا اللہ پڑھا, خدا کی وحدانیت کی یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھا, کھڑے کھڑے تسبیح و تحلیل کرتے رہے یہاں تک کہ خوب روشن ہو گیا اور سورج نکلنے سے پہلے لیکن آپ وہاں سے چلے اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے پیچھے سوار کیا. جب وادی محصر میں پہنچے تو اپنی سواری کو تیز چلانے کے لیے تھوڑی سی حرکت دی یعنی ایڑ لگائی اس درمیانی راہ میں اور پھر ہو لیے جو جمرہ کبریٰ کے اوپر نکلتی ہے تاکہ آپ اس جمرے کے پاس پہنچے جو درخت کے قریب ہے, اس پر 7 کنکریاں ماری سب سے بڑے والے جمرے کو, اس طرح کہ ان میں سے ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے اور وہ کنکریاں باقلہ کے دانے کے برابر ہوتی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں نالے یعنی وادی کے میدان 2 درمیان اس میں ماری اس طرح سے کہ پھر اس کے درمیان پہنچے یعنی وادی کے درمیان سے ماری, بیچ سے اس قریب, بہت قریب ہو کر نہیں, تھوڑا فاصلے سے. اس کے بعد قربانی کرنے کی جگہ جو مینا میں ہے واپس آئے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے 63 اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی یعنی 37. چنانچہ باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانوروں میں سے حضرت علی کو بھی شریک کیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے لیا جائے. چنانچہ وہ سب گوشت لے کر ایک ہانڈی میں ڈالا گیا اور اسے پکایا گیا. جب گوشت پک گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے قربانی کے اس گوشت میں سے کھایا اور اس کا شوربہ پیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے. وہاں پہنچ کر طواف کیا اور مکہ میں, یہ طواف زیارت ہے, مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی. پھر عبد المطلب کی اولاد یعنی اپنے چچا حضرت عباس اور ان کی اولاد کے پاس تشریف لائے. یہ اس وقت وہاں پر تھے, ان کا علاقہ وہی تھا جو زمزم پلا رہے تھے, ان کا کام سقایا پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عبد المطلب کی اولاد زمزم کا پانی کھینچو اور پلاؤ کہ یہ بہت ثواب کا کام ہے. اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے پر غلبہ پالیں گے تو میں تمہارے ساتھ پانی کھینچتا. ابھی اس بات کا خوف ہے کہ لوگ مجھے پانی کھینچتا دیکھ کر میری اتباع میں خود بھی پانی کھینچنے لگیں گے اور یہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے زمزم کا پانی کھینچنے اور پلانے کی یہ سعادت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی. اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں خود بھی تم لوگوں کے ساتھ پانی کھینچتا اور لوگوں کو پلاتا. چنانچہ عبد المطلب کی اولاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا ایک ڈول دیا جس میں سے آپ نے پانی پیا. یہ تفصیل اس حد تک جو ہے مسلم شریف میں آئی ہے ایک حدیث میں. اس کے علاوہ اور احادیث کے اندر کچھ اور ہیں اور اس میں ایک یعنی اس حدیث سے تقریباً 20 مسائل ہیں فقہی جن پر علماء نے کلام کیا ہے اور بہت اس کے اندر کچھ چیزیں مختلف احادیث کو سامنے رکھ کے زیادہ واضح ہوئی ہیں, کچھ میں ایک سے زیادہ آراء بنی ہے. بہرحال یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا. کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معمولات تھے اور کچھ چیزیں اس میں تفصیلات کے ساتھ کچھ اور حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں تو ان کو ہم اس حدیث کے چونکہ تحت وہ نہیں آتی اس لیے اس کا بھی ذکر نہیں کرتے. سر دست بس اتنا جاننا چاہیے کہ یہ جو سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا دن کس طرح گزارا, تو بس یہ اس کا خلاصہ ہے کہ ابتداءً آپ وہاں پہنچے اور مینا سے سفر کر کے عرفات تک پہنچے. ظہر سے پہلے پہنچ گئے تھے, تھوڑا آرام کیا, اس کے بعد خطبہ دیا, خطبے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی, پھر دوبارہ اقامت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد کچھ دیر آرام کر کے آپ باقاعدہ جب دھوپ تھوڑی ڈھل گئی تو عبادات میں لگ گئے, اللہ سے دعا میں گریہ وزاری میں لگے رہے اور بہت دیر تک اس میں لگے رہے. تو انسان کو جتنا جتنا اس میں ہمت حوصلہ موقع ہو تو اتنی دیر کے لیے وہاں پر وہ کھڑا رہے. مغرب تک کا وقت ہے, اس میں محنت کرتا رہے, اللہ سے تعلق بنائے, رجوع کرے, اپنے گناہوں کو یاد کرے, پہ معافی مانگے, پوری امت کے لیے, تمام قریب جاننے والے متعلقین کے لیے دعا کرے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ارادہ کرے کہ میں یہاں سے پاک صاف ہو کر جاؤں تو اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں. علماء کرام بزرگان دین کی طرف سے یہی ایک نشانی ہے حج کی قبولیت کی کہ جس شخص کی زندگی حج کے بعد پہلے والی سے بہتر ہو جائے, بعد کی زندگی میں خیر آ جائے, تو اسے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا, اللہ کے ہاں قبول ہو گیا.
اللہ ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔